نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یہ بہترین عمل ہے۔ یعنی سلام سب کو کرو، چاہے کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، کہ یہ بہترین عمل ہے۔ اور ارشاد باری تعالی ہے سورہ دہر میں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ دہر میں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، جس کا ترجمہ ہے، اور باوجود یہ کہ خود ان کو طعام کی خواہش ہو اور حاجت مندوں، فقیروں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور کہتے ہیں خالص خدا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے عوض کے خواستگار ہیں، اور نہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی تنگی ہو، کوئی گھریلو پریشانی ہو، رزق کی تنگی ہو، مال و دولت کی تنگی ہو، اور کوئی پریشانی ہو، سب پریشانیوں کا حل جو ہے قرآن پاک میں تلاش کیا کریں۔ اگر آپ خود نہیں کر سکتے تو علماء حضرات کے پاس جایا کریں، ان کی قدر کیا کریں، ان کا احترام کیا کریں، اور ان کو جا کے بتائیں کہ حضرت میری یہ پریشانی ہے، اور قرآن اور سنت کی روشنی میں مجھے اس کا حل بتائیں۔ پھر وہ آپ کو کوئی دعا پڑھنے کے لیے بتائیں گے، یا کوئی سورت پڑھنے کے لیے بتائیں گے، یا کوئی آیت پڑھنے کے لیے بتائیں گے۔ پھر آپ وہ پڑھیں اور اپنے مسائل کا حل جو ہے وہ قرآن پاک میں تلاش کیا کریں، بجائے اس کے کہ ادھر ادھر لوگوں کے پاس بھٹکتے پھریں۔ یہ جو ننگ دڑنگ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یقین کریں جا کے ان کو پوچھیں، ان کا حلیہ ٹھیک نہیں ہے، ان کی حالت کیسی ہے وہ آپ دیکھ کے حیران ہو جائیں گے۔ اور ان سے پوچھیں، نماز کی رکعتیں پوچھیں، ان کو نہیں پتہ، ان کو پوچھیں کوئی سورہ فاتحہ سنا دیں، سورہ اخلاص سنا دیں، آپ کو نہیں سنا سکیں گے۔ آپ ان سے دعائے قنوت سن لیں، آپ کو نہیں سنا سکیں گے۔ تو آپ ان کو اپنا جا کے پیسہ بھی دیتے ہیں، جمع پونجی جو ہوتی ہے، اور اپنے ایمان کا بیڑا غرق کرتے ہیں وہ الگ سے۔ تو علماء کے پاس جایا کریں اور ان کو جا کے اپنے مسائل بتایا کریں، وہ آپ کو ان کا حل بتائیں گے۔ تو سورہ الحاقہ جو ہے اس کے فضائل آیات کے، الحاقہ سے لے کر رابعہ تک، آیت نمبر 1 سے 10 تک سورۃ الحاقہ، جو شخص ان آیتوں کو بعد نماز عشاء 41 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات آسان فرما دیں گے۔ انا سے لے کر حافیہ تک، آیت نمبر 11 سے 18 تک، جو سورہ الحاقہ جو شخص ان آیتوں کو بعد نماز عشاء 41 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ حساب کے وقت آسانی فرمائیں گے۔ وَأَمَّا سے لے کر حسابیہ تک، آیت نمبر 19 سے 26 تک سورۃ الحاقہ، جو شخص ان آیتوں کو بعد نماز مغرب 21 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ یا لیتہا سے لے کر
کریم تک آیت نمبر 27 سے 40 تک سورۃ الحاقہ، جو شخص ان آیتوں کو بعد نماز فجر 31 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ وما ہوا سے لے کر العظیم تک آیت نمبر 41 سے 52 تک سورۃ الحاقہ، جو شخص ان آیتوں کو بعد نماز فجر 21 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے سارے کام بنا دیں گے۔ محترم ناظرین، آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا، الحمدللہ ہمارے ہاں ایک فری دسترخوان چلتا ہے، فری آف کاسٹ، کوئی بھی آ کے کھانا کھا سکتا ہے دن کے ٹائم میں، اور اس میں بلا معاوضہ کھانا کھا سکتے ہیں، کسی سے کوئی پیسہ نہیں لیا جاتا۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یعنی سلام کرو، کوئی آپ کو جاننے والا ہے یا نہیں جاننے والا، سلام کرو اور لوگوں کو جو ہے وہ کھانا کھلاؤ، یہ اللہ کا بہت پسندیدہ عمل ہے۔ تو آپ لوگ بھی اس میں اپنا حصہ ڈالیں۔ نیچے ڈسکرپشن میں میرا واٹس ایپ نمبر ہے، اس میں آپ رابطہ کر کے تو جو ہے اس میں آپ طریقہ کار پوچھ سکتے ہیں کہ کیسے آپ اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ سورہ معارج سالہ سے لے کر واقعی تک آیت نمبر 1 سے 12 تک سورۃ المعارج، جو شخص ان آیتوں کو بعد نماز عشاء 21 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو صابر بنا دیں گے۔ وفصیلاتہ سے لے کر دائمون تک آیت نمبر 13 سے 23 تک سورۃ المعارج، جو شخص ان آیتوں کو بعد نماز عشاء 21 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ہر تکلیف سے دور رکھیں گے۔ والذین سے لے کر مکرمون تک آیت نمبر 24 سے 35 تک سورۃ المعارج، جو شخص ان آیتوں کو بعد نماز مغرب 21 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں جانے والے اعمال کرنے والا بنائے گا۔ فما للذین سے لے کر خیر الرازقین تک آیت نمبر 10 تک، جو شخص ان آیتوں کو بعد نماز عشاء 21 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں عزت عطا فرمائیں گے۔ یوم سے لے کر یوعدون تک آیت نمبر 23 سے 44 تک سورۃ المعارج، جو شخص ان آیتوں کو بعد نماز فجر 21 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ہر برائی سے بچائیں گے۔ سورہ نوح انا سے لے کر غفارہ تک آیت نمبر 1 سے 10 تک سورۃ نوح، جو شخص ان آیتوں کو بعد نماز عشاء 21 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دین کی محنت کرنے والا بنائے گا۔ آیت نمبر 11 سے 19 تک سورہ نوح، جو شخص ان آیتوں کو بعد نماز عشاء 21 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو زمین پر امن عطا فرمائیں گے۔ لتسلکوا سے لے کر انہارا تک آیت نمبر 20 سے 25 تک سورہ نوح، جو شخص ان آیتوں کو بعد نماز عشاء 21 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ سے بچنے والے عمل کرنے والا بنائیں گے۔ وقال سے لے کر تبارہ تک آیت نمبر 26 سے 28 تک سورہ نوح، جو شخص ان آیتوں کو بعد نماز عشاء 31 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ظلم سے نجات عطا فرمائیں گے۔ سورہ جن کل سے لے کر وشہبہ تک آیت نمبر 1 سے 8 تک، جو شخص ان آیتوں کو بعد نماز عشاء 21 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کو فرشتے اتاریں گے۔
والنا سے لے کر خطبہ تک آیت نمبر 9 سے 15 تک سورۃ الجن، جو شخص ان آیتوں کو بعد نماز عشاء 21 مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرمائیں گے۔ وان سے لے کر ابدا تک آیت نمبر 16 سے 23 تک سورہ الجن، جو شخص ان آیتوں کو بعد نماز عشاء 21 مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے بچائیں گے۔ حتیٰ سے لے کر عددہ تک آیت نمبر 24 سے 28 تک سورۃ الجن، جو شخص ان آیتوں کو بعد نماز عشاء 11 مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو منافع والا علم عطا فرمائیں گے۔ تو محترم ناظرین، قرآن پاک کو جو ہے وہ بالترتیب پڑھا کریں، شروع سے لے کر آخر تک پڑھا کریں۔ ایسا نہ کیا کریں کہ جو آپ کے کام کا ہو اس کو پڑھ لیا باقی کو چھوڑ دیا۔ قرآن پاک پورا ہی بابرکت ہے اور شفا ہے مومنین کے لیے، اس کو بالترتیب پڑھا کریں، شروع سے لے کر آخر تک پڑھا کریں۔ ہر صورت، ہر آیت، ہر لفظ جو ہے وہ بابرکت ہے، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اس لیے شروع سے لے کر آخر تک پڑھا کریں۔ آپ دیکھیں کہ جو لوگ قرآن پاک زیادہ پڑھتے ہیں ان کی عمریں کتنی لمبی ہوتی ہیں اور ان کی صحت بھی بہت اچھی ہوتی ہے۔ آپ کوئی بھی چیک کر لیں، اپنی فیملی میں دیکھ لیں، آس پاس کوئی بھی دیکھ لیں، جو بندہ یا اللہ کی بندی جو بھی قرآن پاک کو پڑھتے ہیں، زیادہ سے زیادہ پڑھتے ہیں، ان کی صحتیں اچھی ہوتی ہیں، ان کی عمریں کتنی لمبی ہوتی ہیں۔ تو جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد